السلام علیکم فرینڈز، یہ ٹی وی میں آپ کو خوش آمدید۔ ڈرامہ سیریل ثبات کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھو گے کہ عاطف جس نے حسن کے دل میں عنایا کے لیے شک کا بیج بو دیا، وہ اپنے مقصد میں کافی حد تک کامیاب ہو چکا ہے۔ حسن نے خود تو جاب چھوڑ دی، اب دوسروں کے کہنے پہ عنایا جیسی اچھی اور کوآپریٹو بیوی سے بدظن رہنے لگا۔ عاطف کی باتوں سے وہ اتنا ڈپریس ہو جاتا ہے کہ وہ اسموکنگ شروع کر دیتا ہے۔ عنایا اسے سمجھانے کی بہت کوشش کرتی ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن حسن کچھ سمجھنے کو تیار ہی نہیں۔ یہاں پہ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ حسن جس کے باپ اور بہن نے اسے گھر اور بزنس سے نکال دیا، اس وقت عنایا ہی تھی جس نے نہ صرف حسن کو سنبھالا بلکہ جاب کر کے گھر کا خرچ بھی چلایا۔ اور ایک دن بھی عنایا اور اس کے ماں باپ نے حسن سے شکوہ نہیں کیا کہ تم نے ہماری بیٹی کا کیا حال کر دیا، بلکہ وہ بیچارے تو ہمیشہ حسن اور عنایا کو حوصلہ دیتے رہے کہ ہر مشکل کے بعد سویرا ہوتا ہے۔ پھر بھی حسن اپنی نیک دل اور پاکیزہ بیوی پہ شک کرے تو یہ اس کی بدقسمتی ہے۔ دوسری طرف میرال، وہ تو پہلے بھی نفسیاتی مریضہ تھی۔ اس نے تو اپنے شوہر ڈاکٹر حارث کو اپنا قیدی بنا لیا ہے کہ جو میں کہوں گی وہی آپ کریں گے۔ وہ تو ہر ایک کو اپنے اشاروں پہ نچانا چاہتی ہے۔ پہلے وہ حسن کے ساتھ یہ کرنا چاہتی تھی کہ جو میں کہوں حسن مانے، لیکن جب حسن نے میرال کی بات نہ مانی اور عنایا سے شادی کر لی تو میرال کہاں یہ سب برداشت کرتی کہ کوئی اس کے سامنے بغاوت کرے۔ اسی لیے اس نے حسن کو گھر اور بزنس سے نکلوا کے ہی دم لیا۔ اب ڈاکٹر حارث کے ساتھ بھی وہ یہی سب کر رہی ہے، ان کا کلینک بند کروا دیا، اور بیچارے ڈاکٹر حارث اپنا رشتہ بچانے کے لیے میرال کی یہ شرط بھی مان جاتے ہیں، لیکن ڈاکٹر ہونے کی حیثیت سے ان کے بھی تو کچھ فرائض ہیں۔ اس لیے وہ میرال سے کہتے ہیں کہ میری ایک پیشنٹ کی کال آئی تھی، وہ بہت ڈپریس تھی، رو رہی تھی، ان کا کیس میں نے بیچ میں چھوڑ دیا تھا، اس لیے میں نے صبح ان سے میٹنگ رکھی ہے۔ یہ سن کر میرال غصے سے جواب دیتی ہے، آپ میٹنگ کینسل کر دیں اور وائنڈ اپ کریں یہ سب۔ ڈاکٹر حارث اسے بہت سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن میرال جو کہ حارث کو اپنے پلو سے باندھنا چاہتی ہے، وہ کہاں برداشت کر پاتی کہ حارث کسی اور لڑکی سے بات بھی کرے۔ اس بات پہ دونوں کے درمیان پھر سے جھگڑا ہو جاتا ہے۔ میرال غصے سے وہاں سے چلی جاتی ہے تو حارث سوچتا ہے کہ کیسے ہینڈل کروں میں میرال کو، اس طرح تو میں اپنے شعبے سے ناانصافی کروں گا۔ میرال کو یہ سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ رسی کو جتنا کھینچو گے وہ ایک نہ ایک دن ٹوٹ جائے گی۔ اسی طرح اس نے حسن کے ساتھ کیا اور آخرکار وہ گھر چھوڑ کے ہی چلا گیا۔ ادھر عنایا جو کہ عاطف جیسے کمینے انسان کی نیت کو بھانپ چکی ہے، وہ عاطف کو اپنے گھر دیکھ کر غصے میں اپنے کمرے میں چلی جاتی ہے۔ حسن عاطف کے جانے کے بعد اس کے پاس آ کر کہتا ہے کہ تم نے عاطف کے سامنے ایسے بیہیو کیوں کیا؟ اس لیے کہ عاطف میرا دوست ہے اور میں اب جاب لیس ہوں اور تم کما رہی ہو۔ عنایا حسن کی بات سنی انسنی کر دیتی ہے۔ اس پہ حسن اس کی بازو زور سے پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچتا ہے، جواب دو مجھے عنایا۔ عنایا سہم کر کہتی ہے، حسن ہم اس بارے میں بعد میں بات کریں گے۔ وہ بات کو آگے بڑھانا نہیں چاہتی، اس لیے وہ ٹال دیتی ہے کہ حسن ابھی غصے میں ہے، لیکن حسن چڑھ کر کہتا ہے، نہیں ہم ابھی بات کریں گے۔ حسن کا یہ رویہ دیکھ کر عنایا کو بہت دکھ ہوتا ہے کہ حسن کو کیا ہوتا جا رہا ہے، وہ کیوں مجھ سے بدظن ہو گئے ہیں۔ وہ عاطف کی حرکتوں سے تو واقف تھی، لیکن وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ اتنا گھٹیا نکلے گا کہ ان دونوں کو علیحدہ کرنے کے لیے وہ میرال کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ میرال یہ سب صرف حسن اور عنایا کو الگ کرنے کے لیے کر رہی ہے۔ اسے یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ حسن اگر عنایا کو چھوڑ بھی دے گا تو کیا وہ ساری زندگی صرف اپنی بہن کے اشاروں پہ ہی ناچے گا؟ وہ کبھی بھی شادی نہیں کرے گا۔ میرال جیسی عورتیں نہ صرف اپنی ضد اور انا کی تسکین کی وجہ سے ساری زندگی اپنا گھر بسا نہیں پاتی، بلکہ وہ دوسروں کو بھی کبھی خوش رہنے نہیں دیتی۔